السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد بات شیئر کروں گی کہ عقل گھر بیٹھ کر کاجو بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے، لوگوں کے رویے کو سمجھنے سے آتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں بادام کھاؤ، کاجو کھاؤ، دماغ تیز ہوگا اور عقل آئے گی. یہ تو صرف باتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جسمانی طور پر یہ چیزیں آپ کو قوت دے سکتی ہیں، لیکن جو دنیاوی لحاظ سے آپ میں عقل شعور آتا ہے یا آپ عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں، تو یہ دوسروں کے رویے اور سلوک اور آپ کو عقل مند اور سمجھدار بناتے ہیں. کہ آپ کی عقل کھلتی ہی تب ہے جب آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں کے ساتھ تو میں نے اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھا تھا، مگر اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا. کیا مطلب سمجھ آ گئی نا؟ آپ کے دماغ میں بات یہ صرف لوگوں کے رویوں سے ہی آتی ہے، اور کبھی بھی لوگوں کے رویوں سے نہ الجھیں. بس عیب اور غیب کے جاننے والے سے اپنے معاملات سلجھائے رکھو تو زندگی سکون سے گزرے گی اور سارے مسائل دور ہو جائیں گے. اسی طرح ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی اپنا کوئی مسئلہ لے کر آیا تو انہوں نے کہا استغفار پڑھا کرو. پھر انہوں نے دوبارہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ استغفار پڑھا کرو. تو اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس کو بھی یہی کہا کہ استغفار پڑھ. پھر ایک اور آدمی اپنا مسئلہ لے کر آیا، اس کو بھی یہی کہا گیا. دوسرے آدمیوں نے کہا ہر ایک کو آپ استغفار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو آپ نے کہا تم نے حضرت نوح میں سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو استغفار پڑھنے کا کہا؟ اللہ اولاد دیں گے، اللہ مال زیادہ کر دیں گے، اللہ رزق پاک کر دیں گے، اللہ پاک بارش برسائے گا. ہر مسئلے کا حل تو استغفار میں ہے، اس لیے میں نے سب کو استغفار پڑھنے کو کہا. لوگ آپ کو دکھ دیں گے، اللہ کے نبی کو لوگوں نے دکھ دیے، اللہ کے بہترین بندوں کو دکھ دیے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اپنے ہی دکھ دیتے ہیں، اور دکھ نبیوں کی میراث ہے. تو لوگوں کے رویوں سے پریشان نہ ہوں اور صبر کریں. صبر کا بہت بڑا اجر ہے. صبر کا مطلب برداشت کرنا ہے. تو اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کے رویوں سے پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کے اس رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل سے کام لیں اور سمجھداری کا ثبوت دیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیسے صبر کرنا ہے. تو ایسے لوگوں سے تھوڑی دوری اختیار کریں، اور ایسے لوگ ہی ہمیں عقل سکھاتے ہیں اپنے رویوں سے. تو عقل بادام کھانے سے نہیں، بلکہ باہر کی ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں سے آتی ہے. بعض لوگ تو نفسیات ہو جاتے ہیں، میری ساس نے مجھے باتیں کی ہیں، میری نند نے مجھے باتیں کی ہیں، یا اور کئی رشتے ناتے ہیں جن کی باتیں اور رویہ تکلیف دیتا ہے. تو کیا ہوا؟ کسی نے اگر بات کر لی، اس کا اتنا اثر لینا کہ ساری رات روتے رہنا اور سونا ہی نہ اور پریشان رہنا. بعض لوگ تو اتنا محسوس کرتے ہیں کہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اور اگر ان کو کمر کے اوپر رکھ لو گے تو کمر توڑ دیں گی، اور اگر ان کو پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تم اونچے ہو جاؤ گے. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں، لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار مت کرو. جو چمکنے والے ہیں وہ چمکتے ہی رہے. اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کر صحابہ کو لوگوں نے باتیں کی. تو سورج آج بھی چمک رہا ہے صدیق اکبر کی شان کا، اور عظمتیں دمک رہی ہیں فاروق اعظم کی، اور عروج ہے عثمان غنی کو، اور نگر نگر گلی گلی علی علی کرتی جا رہی ہے دنیا. یہ صحابہ کی شان ہے. جس کو خدا عزت دے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لوگ آپ کو اپنی باتوں سے دفن کرنا چاہتے ہیں، تو عقل اور شعور کو سنبھالیں، صبر سے کام لیں اور اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں. لوگوں کے رویوں اور باتوں پر نہ جائیں، ان کی تو عادت ہے. جس کو جیسا ظرف ہو
وہ ویسا ہی کرے گا، اور یہی زمانے کی ٹھوکریں آپ کو عقل مند اور باشعور اور سمجھدار بنا دیتی ہیں، اور آپ لوگوں کے رویوں کو سمجھنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہو۔ اور اگر آپ ٹینشن لوگے تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا، آپ خود بیمار ہو جاؤ گے اور ذہنی اذیت کا شکار ہو جاؤ گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمت برداشت سے کام لیتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ ذرا پلاننگ اور طریقے اور صبر سے رہیں۔ ہم دنیا کو جیت ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور رویے برداشت کرتے ہوئے ہم لوگوں نے خوش رہنا ہے، خود کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے، اور عقل مند بن جانا ہے۔ اور اتنی دکھوں اور ٹھوکروں کے بعد انسان میں خود ہی عقل آ جاتی ہے، وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے ارد گرد کے ماحول کو بھی۔ اور گھبرائیں نہ، آج جو غلط باتیں یا غلط رویہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، کل انہیں ضرور پچھتاوا ہوگا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کیا تم صبر نہیں کرو گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لوگوں کے رویوں پر صبر کرنا وہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہے۔ عبادت کا بڑا تعلق ہے اللہ کا کہنا مانے۔ تو اللہ پاک تو ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر کے صبر کرو، اسی کا اجر ہے۔ لوگوں کے بے تکے رویے دل تو دکھاتے ہیں، اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ صبر کر لیں اور ڈھیروں ڈھیر اجر کمائیں۔ کچھ قوموں نے اللہ کی رضا کی خاطر صبر کیا تو ان کا قرآن پاک میں ذکر آیا، تو اسی طرح لوگوں کے رویوں پر بھی صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ اگر آپ دل برداشتہ ہو جائیں تو تھوڑا خاموشی میں رہ کر ان لوگوں سے دور ہو جائیں اور ان کی صحبت سے بچیں، ان سے دور رہیں، ان کی باتوں کا جواب ہی نہ دیں، چپ رہنا سیکھ لو، بڑی سے بڑی ناگواری کو پی جاؤ، سہ جاؤ۔ جو لوگوں کے منفی رویے کو برداشت کریں اور پی جائیں، بھائی سے بہن، بہن سے بیوی، بیوی سے بچے، بچے سے بیٹے، چھوٹے سے بڑے، جہاں سے یہ کانٹا آ رہا ہے اس کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ کر برداشت کر لیں، اور ان کانٹوں کو نکال کر اپنے سفر پر گامزن ہو جائیے، اور اس بندے کے ساتھ ایسا غیبی نظام چلے گا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی، کیونکہ اس کی اس برداشت اور صبر کا صلہ تو اللہ پاک ضرور دے گا۔ تو لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاؤ، لوگوں کے لیے باعث محبت بن جاؤ، اور یہ منفی سوچیں ختم کر دو اور اپنے رویوں کو درست کر لو۔ لوگوں کے سکون کا باعث بنو، نہ کہ بے سکونی کا باعث بنو۔ اپنے رویے کو تلخ نہیں میٹھا کر لو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں ایسی باتیں، ایسی یادیں چھوڑ جائیں کہ آپ کے بعد دنیا آپ کو یاد کرے۔ اچھے الفاظ میں اپنے غلط رویے سے لوگوں کو دکھ نہ دیں، نہ لوگوں کو اذیت پہنچائیں۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، آخرت کے معاملات میں پورا حساب دینا ہوگا اپنے اللہ پاک کو۔ تو اس اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے رویے درست کر لو۔ ایک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میرے اللہ پاک فرماتے ہیں، اور انتظار میں رہتے ہیں، کون ہے جو توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اور میں جھٹ سے اس کی توبہ قبول کروں گا۔ میرا رب تو اس انتظار میں ہے، آپ توبہ کرنے والے تو بنو، وہ ضرور سنے گا۔ تو آپ اپنے رویے کو درست کر لیں، ایک دن اس رب کے آگے بھی پیش ہونا ہے۔ رویے تو زندگی تباہ کر دیتے ہیں، مریض بنا دیتے ہیں۔ آج کل تو فیشن ہو گیا ہے کہ آپ جتنے مرضی خلوص یا محبت اور اچھی نیت سے کسی کے گھر جاتے ہو تو اس انسان کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنا منہ ہی ایسا بنا لیتا ہے کہ ہم پریشان اور دکھی ہو جاتے ہیں اس کے اس رویے سے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کر لیا ہے، اور اس انسان کا آپ کے ساتھ رویہ آپ کو ڈسہارٹ کر دیتا ہے۔ کوئی خدمت کرنے کی بجائے کہ ہم کسی سے حال احوال پوچھیں یا کوئی دکھ درد سنیں اور سنائیں اور کریں، ہم تو اس کے آنے پر ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً اپنا رویہ بدل لیتے ہیں اور بیزاری دکھاتے ہیں۔
تو اس عمل سے اس انسان کا کتنا دل دکھتا ہے، یہ آپ کو اندازہ ہے؟ میری ان باتوں سے آپ ضرور اتفاق کریں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس طرح کے رویے سے آج کل قریبی اور بہت پیارے رشتے ان رویوں کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں۔ پلیز ان چیزوں کو ختم کریں، اپنے منفی رویوں کو مثبت رویوں میں تبدیل کر لیں اور ان رشتوں کو پہچانیے، ان کی قدر کریں اور ان رویوں کو بہتر کریں۔ پھر دیکھیں سارے رشتے آپ کو کتنے پیارے لگنے لگیں گے۔ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں، ہم پل پل محتاج ہیں، ہمیں کسی وقت بھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہوئے رشتوں کی قدر کریں، اپنے رویوں کو بہتر کرتے ہوئے یقین کریں آپ کو سکون ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ پاک نے یہ جو رشتے بنائے ہیں یہ سکون کے لیے بنائے ہیں۔ ان سے مل کر، ان سے بات کر کے ایک علیحدہ ہی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ مگر آج کل ہم نے اپنا مائنڈ ایسے ہی سیٹ کر لیا ہے کہ ہم اکیلے بہت خوش ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ناراض ہے یا دکھی ہے تو رہے، ہمیں کیا ہے، ہم تو سکون میں ہیں۔ اگلا جائے بھاڑ میں۔ تو اپنی سوچ، اپنے رویوں کو بدلیں۔ یہ رویے انسان کو ذہنی طور پر اپاہج کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے رویوں کو برداشت بھی کریں اور ان سے سیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور کیسے اپنے آپ میں ہمت اور برداشت پیدا کرنی ہے۔ اور ہم بھولے لوگ آج تک بچوں کو کاجو بادام کھلا کھلا کر کہتے ہیں کہ بادام کاجو کھاؤ آپ کو عقل آئے گی۔ تو اب پتہ چلا کہ اصل عقل تو آتی ہے زمانے کی ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں سے، بادام کھانے سے نہیں۔ پہلے سادہ لوگ تھے، وہ رشتوں کو بڑے پیار سے رکھتے تھے اور ان رشتوں کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں تھا، اور ان کے رویے شہد کی طرح میٹھے ہوتے تھے۔ اتفاق، پیار، محبت سب کچھ حسین سا تھا۔ مگر آج کل رویوں کی وجہ سے سارا نظام دھرم بھرم ہے، رشتے بے حد ڈسٹرب ہیں، کوئی کسی کو اہمیت نہیں دیتا، اور ان غلط رویوں کی وجہ سے لوگوں میں محبت ختم ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہی ہیں اور ان رشتوں کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ رشتوں کی مدد کرتے تھے، ان کے قدر کرتے تھے اور ان کے منتظر رہتے تھے، مگر اب ان رویوں کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، تنہا پسند ہو گئے ہیں، رشتے ان کے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ہی رویہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ان سے نہ ملے۔ پلیز لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، خود بھی رویہ ٹھیک کر لیں۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔